نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ وراثت مرنے کے بعد کسی شخص کے، مرد یا عورت، اس کی اولاد کا یا اس کے لواحقین کا حصہ ہے۔ اس کی ایک ترتیب ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے اور امت نے اس کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، ہمارے فقہا نے، علماء نے۔ اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ وراثت ہر وارث کا حق ہے کہ اس کو دیا جائے، اور جس کا وراثت میں حصہ جتنا ہے اتنا ہی دیا جائے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب اس میں ایک شخص زیادہ غریب ہے، ایک شخص کم مستحق ہے، بلکہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو اس وراثت کے مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ مال وہ خود رکھتا ہے۔ ایک کے بچے زیادہ ہیں، ایک کے بچے کم ہیں۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ جس کے ہاں کمزوری، مجبوری، غربت زیادہ ہو وہاں زیادہ دیا جائے، اور جو زیادہ ویل آف ہے اس کو اتنا دینے کی ضرورت نہ ہو شاید۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہر ایک کا حق برابر ہوتا ہے اس میں، اولاد کا یا جو بھی لوگ اس کے ورثاء ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اس شخص کو جس کا جتنا حق ہے اس کو دے دیا جائے، مرد کو، عورت کو۔ پھر اس کے بعد یہ فیصلہ اس شخص پر چھوڑا جائے کہ وہ یہ کام کرے۔ عموماً ایک سوشل پریشر ہوتا ہے آپس کا، سب بیٹھے ہوئے ہیں اور وراثت کی تقسیم کی بات ہو رہی، تو کہتے کہ بھئی یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بہت ہی امیر ہے، بہت ہی غریب بھائی ہے چھوٹا، تو چلو سارا مال جو ہے اس کو دے دیتے ہیں۔ وہاں پہ بات شروع کر دیتے ہیں جو ویل آف لوگ ہیں آپس میں۔ یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ یہ بات اس وقت کرنے کی نہیں ہے، یہ پہلے سب کو ان کا حصہ دے دیا جائے، اور اپنے دل سے کوئی اپنی مرضی سے بعد میں ادا کرنا چاہے، وہ سارا مال کسی کو دینا چاہے، سمجھتا ہوں کہ یہ اضافی پیسہ میں کسی کو دے دوں، بہت اچھا ہے، اور یہ بہت فضیلت کی بات ہے۔ جو مستحق ہے اس کو دینا چاہے تو دے دے، اپنے پاس رکھنا چاہے، فی سبیل اللہ لگانا چاہے، کوئی بھی کام اس سے وہ کر سکتا ہے، بالکل اس کو اختیار ہے۔ اب وراثت میں مثلا اتنے پیسے ملے ہیں کہ جس سے اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ وہ خود پہلے سے امیر آدمی ہے، لیکن اس کے بھائی کے لیے وہ شاید بہت زیادہ اہم ہو، اس کی بہن کے لیے شاید وہ بہت زیادہ اہم ہو، یا اور جو ورثاء ہیں ان میں کسی کا جو ہے اس سے بڑا کام بن سکتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو اس سے صلہ رحمی کرتے ہوئے کوئی شخص یہ کام کر دے، اس وراثت کے مال سے کرے یا اپنے مال سے الگ سے کرے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، بہت اجر ہے، بلکہ صلہ رحمی کا بھی اجر ہے، انفاق کرنے کا بھی اجر ہے، تو ضرور کرنا چاہیے۔ ماں باپ سے ملے ہوئے پیسے کو اپنے پاس رکھنا، اس میں نہ کوئی برکت کی بات ہے، نہ کوئی اس میں ایسی فضیلت کی بات ہے۔ یہ تو آپ کا حق ہے جو آپ کو ملا ہے، اور یہ آپ کا مال ہے، مرنے کے بعد وہ ورثہ کا ہی ہوتا ہے۔ اس مال کو آپ جس طرح چاہیں استعمال کریں، آپ کو اختیار ہے۔ بہت امیر ہونے کے باوجود بھی آپ اس کو رکھنا چاہیں تو رکھیں، اور اگر آپ اس کو تقسیم کرنا چاہیں، غریبوں میں دینا چاہیں، کسی کو بھی دینا چاہیں، بالکل دے سکتے ہیں، لیکن یہ اپنی مرضی سے، پریشر کے بغیر، اپنے خیال سے، اپنی رائے سے، کسی کے پیچھے پڑنے سے نہیں۔ پورے معاشرے میں کیسا، یا خاندان میں یا گھر میں ایسا پریشر بنا دیا کہ دیکھو کیسے عجیب آدمی، ہر آدمی یہ بات کر رہا ہے، کیسے عجیب آدمی، اتنا مال رکھنے کے باوجود دیکھو خود ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، اور اتنا مال، لکھ پتی ہیں، اتنا مال رکھنے کے باوجود دوسروں کو، یہ اتنے غریب بھائیوں کو دے نہیں سکتے، بڑے ہی کنجوس انسان ہے، بہت ہی لالچی انسان ہے۔ تو وہ آپس میں جب باتیں کرنے لگتے ہیں تو بندہ بھی سوچتا ہے، یا اس کو ہنسی مذاق میں، پیار میں سیدھا کر کے، کبھی ذرا ادھر سے ایک یہاں سے جملہ کسی نے کسا، وہاں سے کوئی بات کسی نے کہہ دی، اشاروں کناروں میں کہہ دی کہ ارے یار آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، آپ کے لیے کیا چیز ہے، تو آپ کے لیے تو اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے، آپ کیا کریں گے لے کر، چھوڑ دو نا، کیا ضرورت ہے۔ اپنے طور پر لوگ مشورے دیا کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس پریشر کی وجہ سے اگر انہوں نے وہ چھوڑا تو اس مال کے اوپر ایک اشتباہ رہے گا کہ وہ صحیح سے ملا ہے کہ نہیں۔ طیب خاطر کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا مال اس کی پوری رضامندی کے بغیر کوئی اور استعمال کرے تو اس کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ پریشر میں ڈال کے اخلاقی طور پر یا کوئی بھی کسی کا مال ہتھیا لیا یا لے لیا یا دلوا دیا کسی کو، تو یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔